السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے سورہ احقاف کا، جس کے 4 رکوع ہیں، 35 آیات ہیں، اور مکی سورہ ہے سورہ احقاف. اور قرآن کے اندر اس کا 46 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 66 نمبر پر ہے یہ. ٹھیک ہے، آغاز کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی سورہ ہے، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے. حروف مقطعات کے آغاز کے بعد ہی اللہ رب العزت نے بہت اہم ترین بات کی، قرآن حکیم کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حامیم کا یہ جو لفظ ہے، یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس لیے ان کے معنی اور مطلب کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کو اتارنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے، یعنی کہ غالب ہے. غالب یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مغلوب کرنے والا ہے، وہ غالب ہے ہر چیز پر. اس کی شان، اس کی قدرت، اس کی طاقت ہر چیز پر غالب ہے. عزیز الحکیم، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اس کی ہر چیز کے اندر، ہر بات کے اندر حکمتیں ہیں. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی آزمائش کے لیے، اور دوسرا ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا. جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو آسمان و زمین کا یہ موجودہ تمام کا تمام نظام سارا کا سارا بکھر جائے گا. نہ یہ آسمان رہے گا، نہ ہی یہ زمین رہے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اللہ رب العزت روز قیامت اس زمین اور آسمان کو دوبارہ سے بدل دے گا. نئی سرے سے تخلیق ہوگی اس کائنات کی، اس زمین کی نئی سرے سے تخلیق ہوگی. اور یہ زمین بالکل سفید ہوگی. سفید کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس زمین کے اوپر ہر چیز، ہر انسان، جس طرح سفید کپڑا ہوتا ہے نا، اس پہ چھوٹا سا داغ بھی نظر آ جاتا ہے، تو روز قیامت کی زمین بھی بالکل سفید ہوگی، بالکل سیدھی ہموار ہوگی. میرے رب کی نگاہ سے کوئی بھی دور نہیں ہٹ سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا. ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ سے جب نئی تخلیق ہوگی تو بغیر ختنے کے پیدا کیا جائے گا، تاکہ پتہ چل جائے انسان کو کہ یہ نئی تخلیق ہے، انسان کی دوبارہ سے پیدا کیا گیا ہے. ابھی ہم ماں باپ کی جسم سے، بطن سے پیدا ہوتے ہیں، تب ہم بغیر کسی کے پیدا ہوں گے، بغیر کسی کے، مطلب ماں باپ کے بغیر ہم پیدا کیے جائیں گے، اور دوبارہ سے ہماری دوبارہ سے تخلیق ہوگی. دوبارہ سے ہم زمین سے اٹھائے جائیں گے. بارش ہوگی، کئی دنوں تک بارشیں چلیں گی، زمین کو بالکل صاف چٹھیل میدان کر دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس طرح سے پودے نکلتے ہیں نا، زمین سے بیج سے پودے نکلتے ہیں، اسی طرح سے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کا وہ جو جس نطفے سے، جو نطفہ ہمارا، جس نطفے سے ہماری پیدائش ہوئی ہے، وہ نطفہ وہ باقی رہے گا زمین کے اندر. یعنی وہ ہمارا بیج ہے، وہ ہمارا سیڈ ہے، جس سے ہم دوبارہ سے ہماری تخلیق ہوگی. سبحان اللہ، میرے رب کی ہر تخلیق کے اندر کتنی ہی حکمتیں چھپی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں والذین کفروا عما انذروا معرضون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی ایمان لانے کے بجائے وہ حساب اور جزا کے دن سے جن سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے تیاری بھی نہیں کرتے، بلکہ منہ موڑ لیتے ہیں. بڑی کوشش کریں ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و قارب کو اس باتوں سے ڈرانے کے لیے، تو وہ بھی نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ایمان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ.
اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر زمین میں کوئی ٹکڑا انہوں نے بنا دیا ہے تو مجھے بھی خبر دو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو مجھے بتلاؤ یا دکھلاؤ کہ انہوں نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں کیا حصہ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان اور زمین کی پیدائش میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے، تو پھر تم ان غیر حق معبودوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ ان کا تو کوئی حق ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ، ان کنتم صادقین، یعنی کسی نبی پر نازل کرتا کتاب میں یا کسی منقول جس کتاب میں جو روایت جو لکھی ہوئی ہے، منقول جو قول منقول ہے۔ منقول کیا مطلب بنتا ہے؟ منقول منقول کیا بنتا ہے؟ منقول بتائیے گا گرامیٹیکلی کیا بنتا ہے منقول؟ نقل شدہ۔ نہیں، گرامیٹیکلی کیا بنتا ہے منقول؟ اس میں مفعول اس میں مفعول بنتا ہے، مفعول اسم المفعول منقول، ٹھیک ہے۔ اسم کیا المفعول۔ ہوتا ہے کیا کہ یعنی کہ جس بات جس پر جو لکھی ہوئی ہے جو بولی گئی ہے، یعنی کہ منقول تمہارے پاس ایسی کوئی بات موجود ہے منقول روایت میں یا یہ بات لکھی ہو تو وہ لا کر دکھاؤ تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے اثارت من علم ان کے معنی واضح علمی دلیل کے کیے ہیں، اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور اثارت من علم ان سے مراد عقلی دلیل مراد لی گئی ہے، یعنی کوئی عقلی اور نقل کی ہوئی دلیل پیش کرو جو تمہارے پاس کہیں لکھی ہوئی ہو۔ پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہوتے ہیں، وہ ہونے کی بنیاد پر روایت کیے گئے ہیں، کیا ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء گزر گئے ہیں ان کی کوئی بات جہاں یا انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ انہوں نے تمہیں کہا ہو کہ کسی ایسے ان بتوں کی عبادت کرو تو وہ کوئی ایسی بات لے کر آؤ، یا کوئی ایسی بات انہوں نے کہی ہو کہ انہوں نے زمین اور آسمان میں ان کے بتوں نے کوئی حصہ لیا ہے تو وہ بات لے کر آؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ پھر رب نے فرمایا اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں، جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کر سکتے بلکہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں۔ یعنی ان سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا جو پتھر کی مورتیوں کو یا اپنے فوت شدہ لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے پر ہی کوئی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو بالکل ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے، انکاری کرنے والے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو بات کی گئی ہے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے یہ ایسی بات کہ دنیا میں ان معبودوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو غیر ذی روح جمادات اور نباتات، یعنی کہ وہ انسانوں کو بھی نباتات کو بھی، اور یا ایک وہ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے ہیں، قدرت کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں پیدا کی ہیں، وہ کیا سورج اور آگ وغیرہ، یا تو پھر یہ نباتات کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں نے شاید ہسٹری میں پڑھا ہو کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پودوں کو متبرک سمجھتے تھے، جو یہاں پر موئنجو دڑوں میں اور ان علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ ان 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 درختوں کو بھی متبرک بابرکت سمجھا کرتے تھے، اور پھر وہ سورج اور آگ کی بھی پوجا کیا کرتے تھے کیونکہ ان سے نقصان فائدہ پہنچتا ہے، گرمی بھی ملتی ہے، آگ جلا بھی دیتی ہے، کھانا بھی پکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا اور یہ چیزیں بول کر بتلائیں گی، کون؟ یہ درخت، یہ سورج، یہ آگ، یہ جن جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کو زبان عطا کرے گا، یہ سب چیزیں بول کر بتلائیں گی کہ ہمیں قطعاً اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے اور ہمیں تیری خدائی میں شریک بناتے۔ بعض کہتے ہیں کہ زبان
قال سے نہیں، زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، باقی واللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے گواہی لے کر ہم سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ معبودوں کی دوسری قسم وہ ہوگی جو انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور صالحین میں سے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور دیگر جن جو صالحین ہیں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح سے اللہ کا شریک بنا کر پکارتے ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان اہل بیت کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ، ان سے مانگتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں یا علی مدد۔ علی کیسے مدد کرے گا آپ کی؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گی، اس میں اس خاتون نے کہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس خاتون نے کہا کہ نعوذ باللہ، کہ اس نے کہا کہ اس عورت نے کہا یہ کہ قرآن علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، استغفر اللہ، کہتی ہے، اور لوگ اشش کر رہے، کہتی کہ میں قرآن کی بےادبی نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کو علی کے عمل کی ضرورت ہے، کہ علی عمل کرے تو قرآن کہتا ہے کہ میں کوئی آیت نازل کروں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اور لوگ اشش کرے، واہ علی کے بارے میں کیا بات کری۔ ہم تہے دل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن علی کی حیثیت نبی کی وجہ سے ہے، نبی کی حیثیت اللہ کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ قرآن نازل نہ ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی بھی ہم جیسے انسانوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے چنا۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں ازل سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھ رکھا ہے۔ کوئی کیسے کی کہہ سکتا ہے یہ بات کہ قرآن اس بات کے انتظار میں ہے کہ علی عمل کرے تو ہم قرآن کی آیتیں نازل کریں؟ استغفر اللہ، میں فرقہ واحد کی بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں حق اور سچ جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل کیا۔ اس قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو کسی انسان کی ضرورت نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی جب اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور جب ان کو مچھلی نے نگل لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر نبی کی کیا اس قوم کو ہدایت نہ دی؟ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں اپنے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ یاد کروائیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہم پھر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص میں، تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ہم تیرے سامنے اپنے عابدین سے اظہار برات کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری عبادت کرنے والے ہیں ہم جانتے ہی نہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح کھلم کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا؟ اس حق سے مراد جو ان کے پاس آیا قرآن کریم ہے، اس کے اعجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ کر وہ اسے جادو سے تعبیر کرتے، پھر اس سے بھی انحراف کر کے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کہتے کہ یہ محمد کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ استغفر اللہ۔ هو اعلم بما تفیضون فيه کفا به شہیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم۔
تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تمہاری یہ بات صحیح ہو کہ اللہ کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں، اور یہ کلام بھی میرا اپنا گھڑا ہوا ہے، تو پھر تو یقیناً میں بڑا مجرم ہوں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جھوٹ پر مجھے پکڑے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر ایسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں، اور میری کوئی مدد بھی مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں مجھے مواخذہ الہی سے بچانے کا تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حاقہ میں بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یعنی جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، کبھی اسے جادو کہتے ہو، کبھی اس کو کہانیاں کہتے ہو، کبھی اسے گھڑا ہوا کہتے ہو، یعنی من گھڑت باتیں کہتے ہو، اللہ ان تمام باتوں کو بخوبی جانتا ہے، یعنی وہی تمہاری ان تمام حرکتوں کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا 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 جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف یہی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف کھلم کھلا اعلان کرنے والا اور آگاہ کر دینے والا ہوں، الا نذیر مبین، کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ یعنی پہلا اور انوکھا رسول تو نہیں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے سب نے یہی بات کہی، یعنی دنیا میں مکے میں ہی رہوں گا، یا یہاں سے نکلنے پر مجھے اگر مجبور کر دیا گیا، اگر میں مجبور ہو بھی گیا یہاں سے نکلنے پر، مجھے موت طبعی آئے گی، یا تمہارے ہاتھوں میں قتل ہوں گا، تم جلد ہی سزا سے دوچار ہوگے، یا لمبی مدت تمہیں دی جائے گی، ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا۔ آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا تو فرمایا، واللہ ما ادری، اللہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اس چیز کو، اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے، وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم کہ مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں ہے، ما یفعل بی ولا بکم، اور کہا کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا مجھے اس کا بھی علم نہیں، واللہ، قسم ہے اللہ کی، ما ادری، میں نہیں جانتا، وانا رسول اللہ، کہ میں، اور کیا کہا کہ اور میں صرف اور صرف اللہ کا رسول ہوں، ما یفعلوا بی ولا بکم، اور کیا کہا، ما یفعلوا، کہ جو کچھ بھی قیامت کو میرے، ما یفعلوا بی، جو میرے ساتھ ہوگا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، مجھے اس میں سے کسی بات کا کچھ علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، ارائیتم، قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل على مثله فآمن واستکبرتم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو، اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو، اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اس شاہد بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کی ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا اس سے آیت سے مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیل مراد ہے، کیونکہ یہ صورت مکی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں، اور اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔
اسی لیے امام شوکانی نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے، اعلیٰ مثل ہی، اس جیسی کتاب کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ تورات کی گواہی جو قرآن کی بالکل شان کے مطابق، قرآن کے تورات کے اندر ساری کی ساری باتیں وہ بیان کی گئیں، کیونکہ قرآن بھی توحید کے بارے میں بیان کرتا ہے، قرآن بھی توحید کے بارے میں بات کرتا ہے، اور تورات میں بھی اللہ کی توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس قرآن کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اس لیے اس کے بعد تمہارے انکار اور تکبر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تمہیں اپنے اس رویے کا انجام خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، قرآن کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے الفاظ کا انکار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، اس بات کا تمہیں خود ہی بخوبی علم ہو جانا چاہیے۔